بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اقسام رشوت۔ یہ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ محدثین اعظام اور فقہائے کرام نے رشوت کا تعارفی خاکہ بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اور الفاظ اختیار فرمائے ہیں، جن کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز رشوت ہے جو کسی کو اس کی مدد حاصل کرنے، حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے، اپنے حق میں فیصلہ کرانے یا حصول منصب و ملازمت کی غرض سے دی جائے۔ اور رشوت کی کئی قسمیں ہیں جن کے تحت اس کا لین دین کرنے والوں کا طریقہ واردات بھی بدلتا رہتا ہے۔ مثلا اس کا ایک مشہور روف یہ ہے کہ کسی صاحب بہادر آفیسر سے اپنا کوئی الٹا سیدھا کام کروانا ہو تو پہلے یا عین وقت پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ چائے پانی کے لیے اتنا مال لگا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سودا کبھی تو بلا واسطہ ہی طے پا جاتا ہے اور کبھی محض پردہ نشین یہ کام اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اس انداز رشوت ستانی کو علمی و فقہی زبان میں حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے میں رشوت کا لین دین کہا جاتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں اس فعل کو زنا سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے، اور جساس نے احکام القرآن میں اس فعل کا ارتکاب کرنے والے شخص کو حرام خور اور فاسق قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو اس کے منصب سے معزول کر دینا چاہیے، اور رشوت دینے والا شخص بھی فاسق کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اور امام قرطبی و ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے اساتین علم کے نزدیک رشوت کی یہ بدترین شکل بالاتفاق حرام ہے، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہ ہوگی کہ امانت و دیانت سے متصف اہل علم و ہنر افراد کو ان کی اہلیت کی بنا پر تمام سرکاری و غیر سرکاری امور کی ذمہ داری سونپنا نہ صرف حکومت و عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک اہم دینی فریضہ اور امانت بھی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں عہدہ و منصب کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک امانت ہے اور یہی روز قیامت رسوائی و ندامت کا باعث بھی ہوگی، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا ہو اور اس کا حق ادا کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے امانت کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب ان احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے سیم و زر رشوت کی چکا چوند میں بصیرت کے اعتبار سے چند ہی آئے ہوئے لوگ نااہل لوگوں کو چور دروازوں سے گزر کر عہدہ و منصب دیں گے تو یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی قوم و ملک سے دھوکہ اور امانت میں خیانت ہوگی۔ اور ایسے امور منصب و ملازمت میں رشوت کا لینا دینا اور اس کی ایجنٹی کرنا سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت و قرابت کی بنا پر نااہل لوگوں کو منصب و ملازمت دینے کو بخاری شریف میں قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کام نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو یہی ضیاع امانت ہے، تب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور رشوت لے کر نااہل لوگوں کو منصب دینے والوں اور قوم کو دھوکہ دینے والوں پر یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق آتا ہے، جو والی آفیسر مسلمانوں کا نگران بنا اور اس حال میں مر گیا کہ ان سے دھوکہ و فریب کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مسلمانوں کی کسی جماعت پر کسی ایسے آدمی کو عہدہ دار بنایا جس سے اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا بہتر شخص بھی موجود ہو،
تو اس شخص نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے خیانت کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملہ میں ان کا والی آفیسر بنا اور اس نے اپنی قرابت یا محبت نہ کہ اہلیت کی بنا پر کسی کو عہدہ دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے خیانت کی۔ اقسام رشوت کے سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے دیکھیے رشوت عظیم جرم، صفحہ 81 تا 108۔